محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر۔ فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم، حبیبنا و حبیب قلوبنا، شفیع ذنوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم ومصائبہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ صلوات۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخوات الحسین۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین، واکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین۔ صلوات۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدت کے واسطے کہ جس نے ہمیں شبیر کا عزادار بنایا ہے، غدار نہیں بنایا۔ تمام تعریفیں یہاں رہیں اس کے لیے جس نے ہمیں شبیر کا عزادار بنایا ہے، غدار نہیں بنایا۔ یہ مجلس حسین جہاں زندہ و جاوید معجزہ ہے، یہ مجلس حسین جہاں اپنے اندر حیات ابدی و سرمدی لیے ہوئے ہے، یہ مجلس حسین جہاں ہمارے لیے باطل کے مقابلے میں ڈھال ہے، یہ مجلس حسین جو اسلام اور کفر کی پہچان ہے۔ وہاں اس مجلس کا کمال یہ بھی ہے کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے، گفتگو اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے۔ گفتگو اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں، اس منبر پہ، بہت شکریہ شریف، اس منبر پہ آنے والا ہر ذمہ دار عالم دین، کوئی ذمہ دار خطیب، ذمہ دار ذاکر یا مجھ جیسا حقیر طالب علم، جب بھی آنے کا ارادہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں قرآن سے کس آیت کا انتخاب کروں۔ مجلس حسین کی آیت قرآن سے کون سی لوں؟ قرآن کی آیت لیتا ہے، یہاں آ کے حسین کی مجلس پڑھتا ہے۔ ہر ممبر والے کا قرآن سے آیت کا انتخاب کرنا اس بات کی دلیل ہے 14 صدیاں پہلے نو کے سنا پہ حسین نے قرآن پڑھا تھا، اب قیامت تک قرآن حسین پڑھ رہا ہے۔
بلند کرے شہید سید محسن نقوی کے سید زادے کے 4 مصرے اس نے کہہ نہیں دیا تھا ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی قرآن کر رہا ہے جی میں پھر پڑھ دیتا ہوں ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی آج پہلی مجلس ہے اس آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں جس کا میں نے انتخاب کیا سورہ انعام آیت نمبر 153 بچے کردار سے دل پہ نوٹ کر لیں سورہ انعام آیت نمبر 153 ترجمہ آپ کے اذہان عالیہ میں اگر منتقل ہو گیا تو سارا اشرا سمجھے منتقل ہو گیا انا ھذا صراطی مستقیما وہ فرما رہا ہے بے شک یہ میرا راستہ سیدھا ہے فاتبعوہ بس تم اس کی اتباع کرو میرے راستے کی اتباع کرو ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ اور خبردار ان راستوں کے پیچھے نہ چلنا جو اس راستے سے دور کر دیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون یہ اللہ کی تمہیں وصیت ہے تمہیں ہدایت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ اس جملے میں 2 شرطیں ہیں ایک جزا ہے جب تک شرط مکمل نہ ہو جزا نہیں ملتی میں مثال دیتا ہوں میں اس مرکزی بارگاہ میں آؤں گا تو مجلس پڑھوں گا تو سے پہلے شرط ہے اور اس کے بعد جزا ہے جب شرط ہی پوری نہیں تو جزا مکمل نہیں اس آیت میں 2 شرطیں ہیں ایک جزا ہے شرط نمبر 1 میرے راستے پہ چلو شرط نمبر 2 ان راستوں کو چھوڑو جزا کیا ہے تاکہ تم متقی بنو چلو جو خاموش ہیں میں آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں یہ جو اللہ نے فرمایا نا اس راستے پہ چلو اسے تولا کہتے ہیں ان راستوں کو چھوڑو اسے تبرہ کہتے ہیں ہمارا تو دل تھا اس موضوع کو چھیڑا ہی نہ جائے مگر قرآن نے بتا دیا تقوی ایسے نہیں ملتا تقوی پانے کے لیے تولا بھی واجب ہے تبرہ بھی واجب آپ سلامت رہیں چلو جس معیار پہ چکوان کا مرکزی بارگاہ ماشاءاللہ اچھی خبر سنی تھی اور توقعات سے بھر کے آپ کی سماعتیں ہیں خدا ان ودائی اور سمائی ودائی اور ارضائی سماعتوں کو بیدار رکھے اور ہمیشہ اسی طرح قائم رکھے آخر کیوں نہ سلامت رہیں جو پرچم عباس کے سائے تلے پروان چڑھی ہے اللہ نے فرمایا اس راستے پہ چلو ان راستوں کو چھوڑو ان راستوں کو چھوڑو پھر 4 مصرے ہیں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا ان پہ کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا سنایا ہے
سنیں گے اس آیت کی تشریح بھی. یہ میرا راستہ سیدھا ہے فاتبعوہ، اس کے پیچھے چلو. راستے پر چلتے ہیں یا راستے کے پیچھے چلتے ہیں؟ پر چلتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ اتباع کرو، پیچھے چلو. یہ کوئی وہ راستہ نہیں جو آپ کو یہاں نظر آتے ہیں. اس سے مراد کوئی ذات ہے جس کی اتباع کرنی ہے. بھائی واحد مجلس حسین ہی تو ہے جہاں آنے کے لیے مکتب کی قید نہیں. شیعہ بھی بیٹھا ہے، سنی بھی بیٹھا ہے. میں اپنی کتاب سے پڑھوں گا، ممکن ہے کوئی برادر، میرا دوست، میرا بھائی، میری جان کہے کہ بھائی آپ کی کتابوں کو ہم نہیں مانتے. کسی اور کی کتاب پڑھوں، آپ کہیں گے ہم اس کتاب کو نہیں مانتے. تو کتاب اس سے پڑھتے ہیں جسے سارے مانتے ہیں. ہاں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. میرا اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ میرا موضوع ہے صراط خدا بزبان خدا. اسی موضوع میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آخری دن تک جاری و ساری رہے گفتگو. صراط خدا بزبان خدا. میرا اللہ تو نے فرمایا پیچھے چلنا ہے. کیسے پتا چلے کہ یہ راستہ کون سا ہے؟ تیرا صراط کیا ہے یا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اتباع کرو. اب تلاش کرتے رہو جہاں لفظ اتباع آ جائے وہی صراط خدا ہے. میں آیت پڑھنے سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو خدا سے محبت ہے؟ سب کو ہے. اس محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں یقیناً نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حج کی صورت میں محبت ہے. آپ اگر یہاں اظہار کریں میرا اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، آگے سے جواب آئے گا کہ مجھے بھی تجھ سے محبت ہے؟ نہیں. جواب نہ آ جائے پھر دل ٹوٹ جائے گا. ایک طرف سے اظہار محبت ہو اور آگے سے جواب ہی نہ آئے. محبت بحر طوفانی ہے جو ساحل نہیں رکھتا. محبت دشت بے پایاں ہے جو منزل نہیں رکھتا. محبت ایک بگولا ہے جو دشت دل سے اٹھتا ہے. محبت پردہ محمل ہے جو مشکل سے اٹھتا ہے. محبت کیمیا ہے کربلا کی خاک میں ڈھونڈو. محبت عقل کل ہے اسے افلاک میں ڈھونڈو. محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. ہم نے اظہار، آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے، ہم نے اظہار کیا اس سے محبت کا. میرا اللہ حدیث قدسی میں تو نے فرمایا کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، طے شدہ. لیکن ہمیں تیرا جواب بھی چاہیے. ہم اظہار محبت کر رہے ہیں، آگے سے جواب بھی آنا چاہیے. نہ آئے گا تیرے بندے کا دل ٹوٹ جائے گا. آواز توحید آئے گی، خبردار تو نے اظہار محبت کیا، میں نے جواب بھی دیا. میرا اللہ کہاں؟ فرمایا پڑھو قرآن. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اتباع فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اتباع. اس جملے میں بھی ایک شرط ہے، ایک جزا ہے. میری اتباع کرو، نبی فرما رہے ہیں. جزا کیا ہے؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ جب تک میرے حضور کی اتباع نہ کی جائے اللہ کی محبت حاصل نہیں کی جا سکتی. آپ اللہ سے محبت کریں اور اتباع محمد نہ کریں، اللہ محبت کرے گا؟ 3 جملے. ان کنتم تحبون اللہ. دوسرا جملہ فاتبعونی. تیسرا جملہ یحببکم اللہ. درمیان سے فاتبعونی نکال دو، اللہ محبت کرے گا؟ نہیں. اللہ کی محبت پانے کے لیے شرط ہے اتباع محمد. میرا اللہ اب تیرے حبیب کی ہم اتباع کریں تاکہ تیری محبت مل جائے. یہ اتباع کرنی کیسے ہے؟ پھر چلتے ہیں در قرآن پہ. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ. یہ ہے اتباع محمد. جو دے، یہاں شرط نہیں، قید نہیں، جو دے. جنت کو مانتے ہو؟ لگتا ہے پیچھے والوں کا
کوئی خرابی ہے؟ مانتے ہیں، دیکھی ہے نہیں، تو کیوں مانتے ہو؟ نبی نے فرمایا، کیا بات ہے، رسول نے فرمایا ہے تو بس ہے، سب مان گئے۔ جبریل کو دیکھا ہے، مانتے ہو؟ کیوں؟ نبی نے کہا ہے تو بس ہے، سب کچھ چھوڑو۔ اللہ دیکھا ہے، مانتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ نبی نے کہا ہے، قرآن نے کہا تھا جو دے لے لو، چپ کر کے لے لو۔ کمال یہ ہے کہ جس نے ہمیں بتایا اللہ ہے، اس نے خود بھی نہیں دیکھا۔ بھائی اتنا سچا میرا نبی، میرے ساتھ سفر کرتے آئیے، وہ 14 صدیاں پہلے مدینہ شہر کے مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے وہ فرما رہا تھا کہ وہ ہے۔ اب 2022 میں مرکزی امام بارگاہ سرپاک کے مومنین فرش عزا پہ بیٹھ کے مان رہے ہیں کہ وہ ہے۔ اتنا عرصہ پہلے اس نے کہا کہ ہے، اور ہم نے اتنا یقین کیا لسان مصطفیٰ پہ۔ کیا کمال ہے صداقت مصطفیٰ کا، کیا معیار ہے صداقت لسان محمدی کا کہ اس نے تب کہا تھا وہ ہے، ہم نے مان لیا کہ وہ ہے۔ یہی تو سید سادہ عالم اسلام سے کہہ رہا ہے، تم نے وہ لے لیا جو نبی نے بغیر دکھائے دیا، وہ کیوں نہیں لیا جسے دکھا دکھا کے اٹھا اٹھا کے۔ انصاف کرو۔ بھائی آئے پورا بنا ہوا تھا ولایت کی منقبت، پورا بنا ہوا تھا ولایت کی منقبت، توحید پڑھ رہی تھی قصیدہ غدیر میں، اور بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا۔ پوری ذمہ داری سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دونوں آیتوں کو ملا کے جملہ سنبھالنا چکوال والوں۔ صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ محبت نہیں کرتا، علی علی بھی کرو تو اللہ محبت کرے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتبعوني۔ اتباع محمد شرط ہے، علی کو مولا مانو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سیدہ کو صدیقۃ الکبریٰ مانو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حسنین کو جنت کا سردار مانو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ علی کو حق مانو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہی اتباع محمد ہے۔ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کے پیچھے چلو۔ یعنی جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اسے چاہیے کہ رسول کی اتباع کرے، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور رسول کی اتباع یہ کہ جو وہ دے وہ لے لو، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہوں اتباع محمد کا دوسرا معنی ہے سنت محمد پہ چلنا، سنت پہ چلنا۔ ماشاءاللہ شیعہ سنی صاحبان تشریف فرما ہے، یہ خبردار شیعہ شیعہ سنی سنی ان باتوں سے نکلیے، ہر شیعہ سنی ہے، ہر سنی شیعہ ہے۔ اگر نبی کی سنت پہ چلنے والا سنی ہے تو علی سے بڑا سنی کوئی نہیں۔ توجہ ہے سامنے محترم، سنت، اچھا سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے بچے؟ توجہ، سنت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اور ہمارے بھائیوں کے ہاں سنت کی ڈیفینیشن میں ایک فرق ہے۔ بھائیوں کے ہاں یہ ہے کہ جو رسول کریں وہ سنت، ہمارے ہاں تعریف وسیع ہے، نہیں جو رسول کریں وہ سنت نہیں، جو معصوم کریں وہ سنت۔ کمال ہے آپ کے کیا کہنے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جیسے نبی معصوم ہے ویسے نبی کا جانشین بھی معصوم ہے۔ 3 چیزیں سنت میں آتی ہیں، قول معصوم، معصوم جو فرمائے وہ سنت، فعل معصوم، معصوم جو کرے وہ سنت، تقریر معصوم، معصوم کے سامنے عمل ہو رہا ہو اور منع نہ فرمائے، یہ بھی سنت۔ اگر دل ہو تو ایک تاریخ کے ورق کی طرف لے جاؤں۔ میں نے ایک کتاب سے تصویر بنائی ہے، کتاب تو ساتھ نہیں لا سکا، البتہ تصویر کھینچ لائی۔ ماتم بدعت نہیں سنت ہے۔
آدمیوں کا مجمع میرے سامنے ہے، عزادار میرے سامنے ہے، میں خود عزادار ہوں. جو رسول کریں یا حکم دیں وہ ہے سنت. کتاب میرے گھر کی نہیں، کتاب ہمارے بھائیوں کی ہے. اور چھوٹا نام نہیں، بہت بڑا نام، مولانا شبلی نعمانی. کتاب کا نام ہے سیرت النبی، جلد نمبر 1. میں یہ عبارت زبانی پڑھ سکتا تھا. ممکن ہے چونکہ مجلس لائیو چل رہی ہے، کوئی کہیں بند کمرے میں بیٹھ کے کہہ دے کہ محسن کاظمی ڈنڈی مار رہا ہے. جملے اپنی طرف سے نکال رہا ہے یا اضافہ کر رہا ہے. میں نے سوچا منو ان صفحہ لے کر آؤں اور منو ان وہ الفاظ پڑھوں، وہ عبارت پڑھوں جو ہے. توجہ، عبارت پڑھوں گا، صرف پڑھوں گا نہیں، رکوں گا بھی. جنگ احد کے بعد جب حضور واپس مدینے میں آئے، حضرت حمزہ رسول کے چچا سید الشہداء کی شہادت ہوئی. آگے کی عبارت، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدا تھا. ماتم کدا. آپ اپنے گھر کو دولت کدا کیوں کہتے ہیں؟ جہاں دولت زیادہ ہو. تو مدینہ ماتم کدا تھا، ماتم زیادہ تھا. مدینہ میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدا تھا. آپ جس طرف سے گزرتے تھے وہاں سے ماتم کی آوازیں آتی تھی. یہ میں ماتم کر رہا ہوں، آواز آ رہی ہے کسی کو؟ اب آ رہی ہے. ماتم کی آواز ہر گھر سے آنا دلیل ہے کہ مدینے والے ماتم زور سے کرتے تھے. ہر گھر سے جیو، ہر گھر سے ماتم کی آوازیں آ رہی تھی. آپ کو حیرت ہوئی کہ سب کے عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں. فرض، کیا بات ہے، فرض ادا کر رہے ہیں. لیکن حضرت حمزہ کا کوئی نوحہ خان نہیں ہے. رقت کے جوش میں آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا. حضرت حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں. انصار نے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے. سب نے جا کر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ دولت قدائے محمد پہ جا کر حضرت حمزہ کا ماتم کرو. صحابہ نے گھر والیوں سے کہا نبی کے در پہ جا کے حضرت حمزہ کا ماتم کرو. حضرت نے دیکھا تو دروازے پر پردہ نشینان انصار کی بھیڑ تھی اور حمزہ کا ماتم بلند تھا. ان کے حق میں دعائے خیر کی. ہائے ہائے ہائے، او یہی میری کتاب نہیں، میری کتاب نہیں. ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں. میں تمہاری ہمدردی کا. اب مجھے چکوال میں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ہمدرد کون ہوتا ہے. ہم نام کسے کہتے ہیں؟ جن کا نام ایک ہو. ہم جماعت کسے کہتے ہیں؟ جن کی جماعت ایک ہو. ہم عمر کسے کہتے ہیں؟ جن کی عمر ایک ہو. ہم درد کسے کہتے ہیں؟ جن کا درد ایک ہو. ماتمیوں کو دیکھ کے بدت بدت نہ کہنا. ماتمی کا اور محمد کا درد ایک ہے. یہی صراط خدا ہے. ہاں ہاں تھک تو نہیں گئے؟ فتبعونی، میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت. اچھا میں ترجمہ پھر پوری آیت کا دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ کو واپس اسی مقام پر لے کر. ان ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ. میں بار بار پڑھ رہا ہوں تاکہ بچوں کے اذہان میں یہ آیت فٹ ہو جائے اور کل میرے لیے مشکل نہ ہو پڑھنے میں. یہ میرا راستہ سیدھا ہے، تم اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. خبردار ان راستوں پہ نہ چلنا جو تمہیں اس راستے سے دور کر دیں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. یہ اللہ کی تمہیں ہدایت ہے، وصیت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہم نے پہنچنا ہے تقویٰ تک. دل ہو تو تقویٰ کی ڈیفینیشن پڑھ دو. متقی بننا. متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر تقویٰ ہو. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے
کی تقویٰ کی مختصر مگر جامع ایک جملے ہے. علماء فرماتے ہیں تقویٰ یعنی کوئی واجب چھوٹے نہیں اور کسی حرام کے قریب بندہ نہ جائے، اسے کہتے ہیں تقویٰ. نماز واجب ہے، بالغ ہے، پڑھو، چھوڑے گا تو متقی نہیں. روزہ واجب ہے، بالغ ہے، رکھو، چھوڑو گے تو متقی نہیں بغیر عذر کے. حج واجب ہے تو کرو، نہیں کرو گے تو متقی نہیں. زکات نصاب تک مال پہنچ گیا، ادا کرو، نہیں ادا کرو گے تو متقی نہیں. خمس سیدوں کا حق ہے، ادا کرو، ادا نہیں کرو گے تو متقی نہیں. اب مجھے بتا، یقیناً تقویٰ تک انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک نماز، روزہ، حج و زکات کا پابند نہ ہو جائے. تقویٰ کی منزل تک پہنچنے کے لیے ان افعال کو، ان عبادات کو انجام دینا واجب ہے. اگر واجب ہے، توجہ ہے سامنے محترم. اب مجھے بتائیے، ایک بندہ مسجد سے نکلا، نماز پڑھتا ہے باقاعدہ، عموماً اسے نمازی کہتے ہیں یا متقی کہتے ہیں؟ نمازی. سب نے کہا متفق ہو کہ نمازی کہیں گے. 30 کے 30 روزے رکھنے والے کو روزہ دار کہیں گے یا متقی کہیں گے؟ روزہ دار. حج کر کے ابھی صاحبان واپس آئے، انہیں آپ نے حاجی صاحب کہا یا متقی صاحب؟ حاجی صاحب. جب یہ متقی کی علامت ہے تو حاجی کو متقی کیوں نہیں کہتے؟ نمازی کو متقی کیوں نہیں کہتے؟ روزہ رکھنے والے کو متقی کیوں نہیں کہتے؟ ممکن ہے کوئی جوان، کوئی بزرگ جواب دے، مولانا تقویٰ کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں ہوتا. ممکن ہے کعبے کا طواف کر رہا ہو، اندر سے گندا ہو. ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، باطن بھی پاک ہونا چاہیے. یعنی تقویٰ کا دل سے تعلق، تقویٰ کا دل سے تعلق. آئیں پھر پڑھتے ہیں قرآن. میرا اللہ تو نے فرمایا یہ کرو تاکہ متقی بنو. تقویٰ کا تعلق ہے دل سے، باقی واجبات اپنی جگہ مسلم ہے، وہ ادا کرنے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے. اب دل کا تقویٰ کیسے ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب. خبردار، شاعر الہی کا احترام کیا کرو، یہی دلوں کا تقویٰ ہے، یہی دلوں کا تقویٰ ہے. شاعر خدا کا احترام کرو. شاعر کہتے ہیں نشانی کو. نشانی اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے اصل یاد آ جائے. کعبے کا احترام کرو، یہ اللہ کی نشانی. مسجد کا احترام کرو، یہ اللہ کی نشانی. زمزم کے پانی کا احترام کرو، یہ اللہ کی نشانی. قرآن کا احترام کرو، یہ اللہ کی نشانی. یہی تو ہم کہتے ہیں علم کا احترام کرو، یہ حسین کی نشانی. فرش عزا کا احترام کرو، یہ حسین کی نشانی. تعزیے کا احترام کرو، یہ حسین کی نشانی. ذوالجناح کا احترام کرو، یہ حسین کی نشانی. نشانی وہ جسے دیکھ کے اصل یاد آ جائے. علم دیکھ کے ہمیں علمدار یاد آتا ہے، جھولا دیکھ کے بیشیر یاد آتا ہے، ذوالجناح دیکھ کے حسین کا باوفا گھوڑا یاد آتا ہے. یہ چیزیں ہمیں کربلا لے جاتی ہے، کربلا ہمیں توحید تک لے جاتی. کچھ لوگوں کی آنکھوں کی داد مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، یہ آپ کی دعاؤں کا تعلق ہے. شاعر حسینی ہی شاعر خدا ہیں. اور اب جملہ کہنے دو، سیرات حسینی ہی سیرات خدا ہے. ہاں، اہل بیت کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے. یہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. پھر ایک جملہ میری آج کی تقریر کا لے کے جائیں بچے. بزرگ یقیناً جانتے ہیں، ان سے دعاؤں کا تعلق ہے، بچوں کو سمجھاتا ہوں. ایک جملہ زندگی کے موڑ پہ کام آئے گا. تشیع اسلام کے باقی فرقوں کے مقابلے میں ایک فرقہ نہیں، بلکہ اسلام کی حقیقی تصویر تشیع ہے. سوچ لیں پھر بولیے. یہ اسلام، اس کے اندر فرقے، اور آپ نے شیعت کو بھی یہیں پہ رکھ دیا. یہ شیعت اس کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں.
چیز چھوڑو، جانور چھوڑو، حج بھی ابھی گزرا ہے، ممکن ہے ابھی تازے تازے حاجی یہاں موجود ہوں، جو تازے نہیں پرانے ہی صحیح، وہ گواہی دیں گے۔ آپ گئے خانہ کعبہ، بیت اللہ کا طواف کیا، بات پہنچ رہی ہے میری؟ بیت اللہ کا طواف کیا، میرا اللہ حج مکمل ہو گیا، چلا جاؤں پاکستان؟ آواز آئی کہ نہیں؟ میرا اللہ کیا کروں؟ فرمایا حج کے چکر تم نے کعبے کے چکر تو لگا لیا، اب یوں کرو، یہ جو دو پہاڑیاں ہیں نا ان کے درمیان دوڑ لگاؤ۔ میرا اللہ یہ دوڑ لگانے سے تجھے کیا ملے گا؟ اب نہ کہنا ساری رات ماتم کرنے سے حسین کو کیا ملے گا۔ آپ سلامت رہیں، اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں میں رحم فرمائے، آپ کا سایہ آپ کی اولاد میں سلامت رہے۔ بھائی دوڑے، اچھا میں دوڑے نہ لگاؤں کہ اللہ کی شان میں کمی آئے گی؟ دوڑے میں زیادہ لگا دوں اللہ کی شان میں اضافہ ہوگا؟ وہ اللہ ہی نہیں جو بندوں کا محتاج ہو، جو اپنی عظمتیں گھٹانے بڑھانے میں بندوں کا محتاج ہو اسے اللہ نہیں کہتے، جو بے نیاز ہو اسے اللہ کہتے ہیں، جسے بندوں کی ضرورت نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ بندے نام ہی بنائے، اللہ پھر بھی اللہ ہے۔ یہ جملہ کہنے تو تم ماتم کر حسین پھر بھی حسین ہے، تم ماتم نہ کر حسین پھر بھی حسین ہے۔ حسین وہ ہے جسے کائنات روتی ہے، تیرے میرے رونے کی محتاجی حسین کو نہیں ہے۔ میرا اللہ ہم نے حج کر لیا، طواف کر لیا، تو نے کہا دوڑ لگائے، اب بتا دوڑے لگانے سے ہوگا کیا؟ آواز آئے گی ایک تو تیرا حج قبول ہوگا، اور دوسری اصل وجہ یہ ہے دوڑے لگا تاکہ تجھے میرے پیاروں کی یاد آ جائے۔ اللہ کو اپنے پیارے بڑے پیارے ہیں، ہاں اللہ کو اپنے پیارے بڑے پیارے ہیں۔ اللہ کبھی زمزم سے پانی پلا کے تمہیں سمجھا رہا ہے حسین کے سبیل کے پانی کو بدعت نہ کہنا، حسین کی سبیل کے پانی کو بدعت نہ کہنا۔ اللہ تمہیں صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگوا کے بتا رہا ہے جلوس میں چلنے کو بدعت نہ کہنا۔ توجہ ہے؟ کمال ہے کہ جہاں حج کا مہینہ رکھا فوراً محرم کا مہینہ رکھ لیا تاکہ کعبے کی یاد ابھی دل میں رہے تو حسین کی یاد منا سکو۔ صراط حسین ہی صراط خدا ہے، سبیل حسین ہی سبیل خدا ہے، شاعر حسینی ہی شاعر خدا ہیں۔ اس در پہ آؤ گے تو توحید تک پہنچ پاؤ گے۔ چاند محرم کا کل نظر آ گیا، تم نے یہ چاند اپنے گھروں کی چھتوں کو دیکھا، علی کی نفیس بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا۔ ہر بندہ رونے کے لیے آیا ہے، میری مسلمانوں سے اپیل ہے، خدا کا واسطہ ہے اب خوشیاں نہ منانا۔ اس چاند نے بطول کے گھر کا بڑا نقصان کیا ہے، اس چاند میں حسین ایک لمحے میں ضعیف ہو گیا تھا۔ یہ نہ نکلتا چاند حسین ضعیف نہ ہوتا، نہ نکلتا چاند لیلا کی بینائی نہ جاتی، نہ نکلتا چاند رباب کی جھولی ویران نہ ہوتی۔ معاف کرنا غیرت مندو، نہ نکلتا چاند عالیہ کی چادر نہ ہوتی۔ میں قربان جاؤں، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ روایت میں ملتا ہے مدینے کے لوگ کہتے تھے ہم محرم کا چاند آسمانوں پہ نہیں دیکھتے تھے، سیدوں کے گھر سے رونے کی ایسی آوازیں آتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے یہ جو رو رہے ہیں چاند محرم کا نظر آ گیا۔ اجرکم علی اللہ، حضور کی حدیث ہے کل عین باقیۃ فی یوم القیامہ، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی، الا عین بکت علی مصائب الحسین، سوائے اس آنکھ کے جو دنیا میں حسین کے غم میں روتی رہی۔ آنسو بہانے سے پہلے یہ سوچ لینا یہ مرہم ہے حسین کے زخموں کا، جسے سیدہ اپنے دامن میں لے کے جاتی ہے۔ دو بہن بھائی کی کہانی
وہ شروع ہوئی تھی اس کہانی کی قیامت شروع ہو گئی ہے. جتنے ضعیف بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ کی ریش تر ہو گئی, میرے حق میں دعا کر دینا. ایک وعدہ تھا بہن بھائی کا جو نانا سے کیا تھا. بی بی کا لقب ہے نا شریکت الحسین. کیوں کہتے ہیں عالیہ کو شریکت الحسین؟ یہ مجلس کی بنیاد رکھی ہے علی کی بیٹی نے. حق بنتا ہے بی بی کا ذکر کیا جائے. پہلے دن بچپن دونوں بہن بھائی کا. حسین نے نانا سے فرمایا, نانا میں تیرا دین بچاؤں گا. نانا اگر نہ بچانا میں اپنا اکبر قربان کروں گا. نانا اگر پھر بھی نہ بچا میں قاسم کو قربان کروں گا. نانا نہ بچانا میں غازی کے بازو کٹوا دوں گا. نانا کچھ نہ بچانا پھر بھی دین کا میں اپنا سر دے دوں گا. پہلو میں بیٹھی تھی عالیہ. نانا اگر حسین کی شہادت کے بعد بھی نہ بچانا میں اپنی چادر دے دوں گا. نانا پھر بھی نہ بچا میں بازاروں میں آ جاؤں گی. ازاداروں جو رنگ بن گیا مجھے معاف کرنا, سنو گے تو جملے. بی بی کا بچپن تھا, اچانک ایک خواب کیسا دیکھا, عالم خواب سے بیدار ہوئی, ماں سے کہنے لگی اماں میں نے خواب دیکھا, میرا دل گھبرا رہا ہے. بی بی نے فرمایا زینب صبح فجر کے بعد نانا گھر آئیں گے, تو یہ خواب نانا کو سنانا. حسب معمول نماز فجر کے بعد رسول بطول کے در پہ آتے تھے. ان ماں کی آیت پڑھی, دروازے پہ دستک دی. آج ماں در پہ نہیں آئی, 4 سال کی زینب. نبی در پہ زینب, ہمارے گھروں کی بیٹیاں دروازے پہ نہیں آتی. ارے آج خیر تو ہے. کہنے لگی نانا میں تیرے انتظار میں تھی. نانا مجھے خواب آیا, مجھے تعبیر بتا. نبی زمین پہ بیٹھے, 4 سال کی زینب کو گودی میں بٹھایا. میری لاڈلی کیا خواب دیکھا, مجھے معاف کرنا زدارو. کہنے لگی نانا میں نے خواب میں دیکھا میں جنگلوں میں تنہا رہ گئی. اجرکم اللہ, نہ شرما کے رونا, یہ محرم کا دن ہے, یہ محرم کی مجلس ہے. تیرے رونے کا حسین محتاج نہیں ہے, اپنے حصے کا فرض ادا کر. نانا جنگلوں میں اکیلی رہ گئی. رسول کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا. زینب پھر کیا ہوا؟ نانا جنگل میں طوفان بڑا تیز تھا. نانا میری پناہ کے لیے کوئی جگہ نہ تھی. نانا مجھے ایک درخت نظر آیا, میں اس کے سائے میں چلی گئی. نانا آندھی اتنی تیز تھی وہ درخت بھی کٹ گیا. نانا بس ایک درخت بچ گیا, میں اس کے سائے میں چلی گئی. نانا طوفان کی تیزی سے وہ بھی کٹ گیا. اس کے بعد خاموش ہو گئی علی کی نفیس بیٹی. امام کی اس بہن نے جب اتنا بتایا نا, نبی نے فرمایا زینب پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی نانا مجھے شرم آتی ہے.